فنکار درزی۔ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو کو اتنی معلومات تھی کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے تو سننے والوں میں سے ایک آدمی جس کو اپنی دانشمندی اور ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے زیادہ چالاک اور مکار درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کی گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن فلاں نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ وہ شخص کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دودھ پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو کپڑا ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چھوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ جب صبح ہوئی تو قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور اس درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس گاہک کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ شخص بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ میں باتیں بناتے رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی استنبولی اطلس کا کپڑا درزی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس اطلس کی کبا مجھے سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور کبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں اس شخص کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر وہ شخص ہنسنے لگا اور درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران کے تلے ایسے دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ غرض درزی کی اس پرلطف داستان سرائی میں وہ شخص اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ وہ شخص درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ واللہ میرا جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پرلطف سنایا۔ اس شخص کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپے کہہ پر کہہ لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ اس شخص نے بے تاب ہو کر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ وہ شخص اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں، ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ اس شخص نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری کبا تنگ ہو جائے گی۔ درس حیات، اس سارے قصے میں وہ عقل مند شخص کون ہے؟ وہ دغا باز درزی کون ہے؟ اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے؟ کینچی کیا ہے اور وہ کبا کیا ہے؟ تو سنیے، وہ غافل شخص آپ کی اپنی ذات ہے جسے اپنی عقل پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہے۔ تیری عمر کی اطلس پر دن اور رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہے ہیں۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی کبا تجھے تقویٰ، بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔